حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت اللہ مقافات کی شاموں کے لیے ہے دنیا تو دل نکال کے کاموں کے لیے ہے آدائے نبوت کا ٹھکانہ ہے جہنم جنت و محمد کے غلاموں کے لیے آدائے نبوت کا ٹھکانہ ہے جہنم جنت و محمد کے غلاموں کے لیے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ ایک کو بند کر دیں ایک آواز سمپل آواز کر دیں ایک آواز کر دیں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سید المرسلین وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو قدرت دا کوئی کرشمہ دکھاچا جنہ ہوئے ممکن تا ممکن بناچا تو قدرت دا کوئی کرشمہ دکھاچا جنہ ہوئے ممکن تا ممکن بڑاچا محبت دی خیرات کٹ میں دے مولا محمد دے صدقے محمد ملا جا جہان دنیا دی سوچ بعد خدا دا پہلا خیال تو ہیں کمال قدرت بھی ہن کرونا وجود قدرت کمال تو ہیں سونیا مہیرہ موتی یا لال آکھاں اے تیری جتی دا ملوی کہنی مثال تیری میں دے مکیمیں جو بے مثال تو ہیں جہان دنیا دی سوچ بعد خدا دا پہلا خیال تو ہیں کمال قدرت بھی ہن کرونا وجود قدرت کمال تو ہیں سونیا مہیرہ موتی یا لال آکھاں اے تیری جتی دا ملوی کہنی مثال تیری میں دے مکیمیں جو بے مثال تو ہیں زمانہ پندہ پہ تیرے درتوں زمانہ پندہ پہ تیرے درتوں سوالی شاکر بھی بن کے آئے زمان داہے سوال جنت حضور میڈا سوال کن لائق صد عز والاحترام مقتدر و محترم و محتشم حضرات علماء ذی وقار نعت خوانان ذی قدر اور دیگر معزز سامعین و حاضرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تقاضہ داد بھی صرف اسی سے ہی کروں گا جس کو اللہ تعالیٰ نے زبان عطا کی ہو ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں ذکر مصطفیٰ کی بزم سجانے والوں کسی نئے مجمع میں جا کر میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں آپ کے مزاج سے واقف ہوں یا نہیں اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ پوری کائنات کے اندر نبی کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے کہ مجھے پتہ ہے پوری کائنات کے اندر علی کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے
مجھے پتہ ہے پوری کائنات کے اندر حسین یا حسین کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ کسی نئے مجمع میں جا کر میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں آپ کے مزاج سے واقف ہوں یا نہیں۔ قبلہ میں بے سورہ سا مولوی ہوں، ہمارے خطبہ آدھی تقریر خود کرتے ہیں، آدھی مجمع سے کراتے ہیں، سبحان اللہ بولو، ہاتھ لہراؤ، سر ہلاؤ، ذرا جھوم کے دکھاؤ۔ ہمارے خطبہ آدھی تقریر خود کرتے ہیں، آدھی مجمع سے کراتے ہیں، الحمدللہ میں ساری خود ہی کرتا ہوں۔ میں سبحان اللہ بھی خود ہی بولتا ہوں، خطاب بھی خود ہی کرتا ہوں، آپ لوگوں کو تکلیف بالکل بھی نہیں دوں گا۔ شکر کرتا ہوں اس پروردگار عالم کا جس نے ہمیں نبی وہ عطا کیا جو بنایا اپنے لیے تھا، دے ہمیں دیا۔ شکر کرتا ہوں اس خدا پروردگار عالم کا سے جس نے ہمیں نبی وہ عطا کیا جو نبیوں کا نبی، جو رسولوں کا نبی۔ نبی انتظار کرتے، رسول انتظار کرتے رہے، حضور کی آمد کا نبی انتظار کرتے رہے۔ کوئی تو ہاتھ پھیلا کے کہہ رہا تھا ربنا وابعث فیہم رسولا، مالک آنکھیں بڑی ہو گئی ہیں، اب تو رسول بھیج بھی دے۔ او ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والو، میاں ہم نے تو کوئی آرزو نہیں کی، ہم نے تو کوئی تمنا نہیں کی، ہم نے تو کوئی قبلہ انتظار نہیں کیا، بس ماں کی شکم سے ماں کی گود میں آئے تھے۔ ابو جی گئے مؤذن کو بلا کر لائے، مؤذن نے آ کے ہمارے کان میں پھونکا دیا، میاں مبارک ہو، تو کوئی عام بن کر نہیں آ رہا، تو میرے محمد کا غلام بن کر آ رہا ہے۔ اس لیے میں کیوں نہ کہوں میرے میم کریم محمد تو رب ہر شے گول گھما چھوڑے، میرے میم کریم محمد تو رب ہر شے گول گھما چھوڑے، جی میں آپ حوصدہ ہر ہر جا میں یار دنا چمکا چھوڑے، او یاسین پوا کے گل سہرا سر تاہا تاج سجا چھوڑے، پروفیس محمد وکھرا ہے جن رب میلاد منا چھوڑے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ نعرہ سید شبیر حسین صاحب۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، ذکر مصطفیٰ کی بزم سجانے والوں، میں سریلا جوشیلا خطیب نہیں ہوں، میں یہاں سرگل لگا کے آپ لوگوں کے کانوں کے چسکے پورے کرانے نہیں آیا، اور نہ ہی تو کوئی میں جوش مار کے سپیکر بھاگنے آیا ہوں۔ میں ایک ادنا سا چھوٹا سا طالب علم ہوں، جوانوں کو کچھ دینے کے لیے آیا ہوں۔ جوانوں، اگر خالی جھولیاں بھر لوگے، دل کے کانوں سے سن لوگے تو آپ لوگوں کا اپنا ہی فائدہ ہے، نہیں تو پھر میاں میں بھی یہ کہتا ہوا رخصت ہو جاؤں گا، چلا جاؤں گا کہ فقیرہ نہ آئے صدا کر چلے، نمازی بنو تم دعا کر چلے۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، ذکر مصطفیٰ کی بزم سجانے والوں، میرے دامن میں 2-4 نصیحتیں پڑھی ہیں جوانوں کو دینے کے لیے۔ میرے سامنے یہ جو بزرگ حضرات بیٹھے ہیں، چٹی داڑھی والے، سفید داڑھی والے، ان کے آگے میں ادباً احتراماً اپنا سر جھکا کے بات کرنا چاہتا ہوں اور جوانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میرا خطاب صرف جوانوں کے لیے، آج کا میرا بیان صرف میں بیان کرنے نہیں آیا، میں آج کے نوجوان کی غیرت جگانے بھی آیا ہوں۔ آپ خاموش ہو کے میری چند منٹ کی حاضری سماعت کر لیں، قبلہ اثر کرے نہ کرے کوئی سن تو لے، میں سید کی فریاد نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ مجھے آپ لوگوں کے 10-20 کی ضرورت نہیں ہے، دل کے کانوں سے سن لے، میرے لیے یہی خزانہ کافی ہے۔ صحیح، اللہ اکبر۔ جوانوں، میرے دامن میں آقا کریم علیہ السلام کی زندگی کا ایک دردناک واقعہ پڑا ہے۔ بغیر کسی تمہید کے، وقت قلیل ہے، موضوع طویل ہے، بغیر کسی تمہید کے میں اپنی گفتگو جناب کے کانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ قبلہ ایک دن میرے اور آپ کے کریم آقا مسجد میں بیٹھے رو رہے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام مسجد نبوی میں بیٹھے خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام روتے چلے جا رہے ہیں، میرے کریم آقا روتے چلے جا رہے ہیں، چشمان اقدس سے آنسوؤں کی لڑی بہ کر رخساروں کو چھو رہی۔ آقا کریم روتے چلے جا رہے ہیں، آقا کریم روتے چلے جا رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے سونے نبی کو روتا دیکھا، دوڑ کر آئے، قدم چوم کر آج گزار ہوئے، سونیا خیر تو ہے، آخر کس بات نے آپ کو رلایا ہے؟
رونے کی وجہ پوچھی کس نے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب میرے کریم نبی نے رونے کی وجہ بیان فرمائی۔ میرے نبی نے فرمایا میرے عمر ابھی تھوڑی دیر پہلے حضرت جبریل میری خدمت میں حاضر ہوئے۔ جبریل نے آ کر مجھے اللہ کا سلام دیا اور ساتھ میں کہا یا رسول اللہ، اللہ فرما رہا ہے آپ کی امت کا کوئی بھی شخص، آپ کی امت کا کوئی بھی نوجوان، آپ کی امت کا کوئی بھی بچہ جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے نا صحیح، تو کلمہ پڑھتا 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 جب اس کی داڑھی سفید ہو جاتی ہے، کلمہ پڑھتے 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 جب اس کے سر کے بال چٹے ہو جاتے ہیں، کلمہ پڑھتے 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 جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے نا، تو اللہ فرما رہا ہے اس بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے ہمیں حیا آتی۔ اللہ فرما رہا ہے آپ کی امت کا کوئی بھی شخص جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو کلمہ پڑھتا 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 جب وہ بڈھا ہو جاتا ہے نا سے، تو اس بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے ہمیں حیا آتی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی سونیا اس میں کوئی رونے والی بات تو نہیں ہے، یہ تو خوشی کی بات ہے کہ بڈھا جہنم کی آگ سے بچ گیا۔ بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے اللہ کو حیا آتی ہے، مطلب اللہ تعالیٰ بڈھے کو عذاب نہیں دے گا، مطلب اللہ تعالیٰ بوڑھے کو جہنم کی آگ میں نہیں ڈالے گا۔ قبلہ یہ تو خوشی کی بات ہے کہ بوڑھا جہنم کی آگ سے بچ گئے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا میرے عمر تو نے تصویر کا دوسرا رخ نہیں دیکھا۔ اب آ کر میرے نبی نے رونے کی وجہ بیان فرمائی۔ او ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، ذکر مصطفیٰ کی بزم سجانے والوں، میرا آج کا سارا خطاب ایک طرف، ساری محفل ایک طرف، میرے کریم نبی کے رونے کی وجہ دل کے کانوں سے سن لیجئے گا، آپ لوگوں کے آنے جانے کا مقصد پورا ہو گیا۔ میرے نبی نے فرمایا میرے عمر میں اس لیے نہیں رو رہا کہ اللہ کو بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے، او میرے عمر میں تو اس لیے رو رہا ہوں، میں تو اس لیے تڑپ رہا ہوں کہ اللہ کو تو بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے، سوچ رہا ہوں بڈھے کو گناہ کرتے ہوئے حیا کیوں نہیں آتی۔ اللہ کو تو بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے صحیح، لیکن بوڑھے کو، آج کے نوجوان کو گناہ کرتے ہوئے حیا کیوں نہیں آتی، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے حیا کیوں نہیں آتی ہے۔ ہڈیاں کمبن گوڑے کھڑکن تے بدل گیا لک تیرا، اجے بھی بتیوں بھاز نہ آئیوں جیو مرد دلیرا۔ قبلہ صحیح چٹی داڑھی تھی گئے، قبر دولتا تھی گئے، جسم میں چو طاقت نہیں رہی، زبان نے چو ذائقہ نہیں رہا، ہاتھیں کم دن کان ہیں سن دے نہیں، جی قبلہ اکھیں دا کچھ نظر نہیں آندا، قبر دولتا ہو گئے، لیکن آج دا نوجوان، آج دا بڑھا گناہ کرن تو پھر بھی بات نہیں آندا پیا۔ اور جی میں انشاءاللہ لکھ تھی میں ایک لمحے مستے سوچیں تہا، اگر گناہ کریں دے گناہ دے دوران موت دا فرشتہ آ بھی گیا، سوچیں تہا قبرچ کیا برسی سے، قبرچ مال کا کو کیا منہ بن کے دکھے سے، ایک گندی شکل، یہی گندی شکل مال کو دکھائیں گے، ہمیں شرم نہیں آئے گی، ہمیں حیا نہیں آئے گی۔ ہائے اللہ نے ہمیں حضرت انسان بنا کر دنیا میں بھیجا تھا اور ہم تو کیڑوں سے بھی بدتر نکلے۔ قبر میں مدینے والا نہیں کہے گا او نادان نہیں رات روندہ رہا کہتے پیچھے تیرے پیچھے، پتھر کھا دے تکلیفاں برداشت کیتیاں دکھ برداشت کیتے کہتے پیچھے تیرے پیچھے۔ کربلا دی سرزمین تے میری فاطمہ تے بیٹے حسین ابن علی نے اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ دے نام دے قربان کر چھوڑیا، کہتے پیچھے تیرے۔ کڑیل نوجوان علی اکبر لٹاری تے، عباس دے بازو کٹ گئے، قاسم دا شباب لٹ گیا، علی اصغر قربان کر چھوڑے، کہتے پیچھے تیرے پیچھے۔ او بے وفا ویکھتا صحیح اساں تیرے نال کیا کیتا تے تائیں ساڑے نال کیا کیتا۔ آئیو پر عالم فاضل ہویوں تے نام رکھایا قاضی، سو واری تے حج بھی کیتا تے نام رکھایا حاجی، اور پر ہتھا مش تلواراں تے نام رکھایا غازی، بھلے شاہ کچھ کھٹیا ایہو اجے تے رب بھی نہیں کیتا راضی۔
ساری زندگی دی کمائی ایو نکلی، ساری زندگی دا نچوڑ ایو نکلیا، اجے اس رب کو بھی راضی نہ کر سکے جو ایک ماں سے نہیں 70 ماں سے بھی بڑھ کے محبت کرنے والا۔ یہاں پر میں جوانوں کو 2-4 نصیحتیں دوں گا، جی انشاءاللہ لکھتی میں لمبی عمر ہوگی، موت منظور کری، زندگی دے وچ کدے بھول کے بھی شراب دے نیڑے نہ ونجی، کیونکہ جڑا بندہ شراب پینے نہ صحیح ان دی آنکھ چ حیا ختم ہو گئی، جڑا بندہ شراب پینے ان دی آنکھ چ غیرت ختم ہو گئی۔ شرم کر اے اج دے نوجواناں، شرم کر، تو سونے محمد دا امتی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا، تیری آنکھ چ حیا دا ہونا ضروری، تیری آنکھ چ غیرت دا ہونا ضروری۔ اور غیرت دی گولی کھا، شراب دی نزدیک نہ من، جس ویلے گل غیرت دی آئی نہ سے، جس ویلے گل حیا دی، اچھا میری گل ہی تو کچھ سمجھ بھی آندی پی یا کوئی نہ؟ اچھا کوئی نہیں آندی پی، چلو ٹھیک، جس ویلے گل غیرت دی آئی نہ سے، گل حیا دی آئی، غیرت دی آئی، میرے سرائے اندر ایک شاعر ہے، انہیں قلم اٹھائی، کاغذ اٹھایا، ورق اٹھایا، دیکھ کڑوا دیاں شیر لکھ چھوڑیا، کڑوا دیاں ڈوڑھا لکھ چھوڑیا، وہ میں تو سنانا چاہنا ہے دا بڑا ہی کڑوا، لیکن تُسے سنو ہے کہ میری جوانہ دی غیرت جاگ ویس۔ بابی نور نے کیا خوبصورت اشعار لکھے، فرمایا رکھ دل وچ خوف خدا سے انڈا، کہیں بندے دا حق پیوے نہ، رکھ دل وچ خوف خدا سے انڈا، او کہیں بندے دا حق پیوے نہ، گھبراوے نہ کہیں مشکل وچ، کرے ہمت بزدل تھیوے نہ، او سچ منہ تے آنکھیں ظالم کو، کرے گردن اصلو نیوے نہ، او دل نور عزت دی موت مری بے غیرت بڑھ کے جیوے نہ، جیونے دا غیرت علی زندگی، مرد کلندر علی زندگی جیونے، بے غیرتی دی 100 سالہ زندگی، غیرت دا ہٹ بھی برابر ہے سونا۔ شراب دا نا آیا، میں کو مولا حسین دا ایک جملہ یاد آ گیا، کیا ہے جملہ؟ کسی نے آکھیا نا، اے حسین ابن علی، جمی شالا لکھتی میں بال جمنی جوڑی جیوی، اے یزید دی بیعت کر گئن، اپنی جان بھی بچا، اپنے چھوٹے چھوٹے بالن دی جان بھی بچا۔ کسی نے کہا حسین ابن علی اے یزید دی بیعت کر گئے، اپنی جان بھی بچا، اپنے چھوٹے چھوٹے بالن دی جان بھی بچا، اپنی جان بھی بچا، اپنے علی اکبر دی جان بھی بچا، علی اصغر دی جان بھی بچا۔ میرے پیر امام حسین نے فرمایا اوہ کیا کہوے، ہی یزید دی بیعت کرنا جنہی آنکھ جا حیا کوئی نہیں، ہی یزید دی بیعت کرنا جنہی آنکھ جا غیرت کوئی نہیں، ہی یزید دی بیعت کرنا جنہا پانی دی جگہ شراباں پیندے، ہی دی بیعت کرنا جنہا پانی دی جگہ شراباں پیندے۔ میرے پیر امام حسین نے دوئے ہاتھ اٹھائے، فرمایا لوگو انہا میرے سونے سونے ہتھنوں بیکھیا نے، انہا میرے ہتھنوں میرے نانے محمد نے چمیا ہے، ہاتھ کٹا تو سکتا مگر شرابی دے ہاتھ نہیں دے سکتا، ہاتھ کٹا تو سکتا سونا، شرابی دے ہاتھ نہیں دے سکتا۔ ہوں در خاموش ہو کے 2-4 بینک دی گفتگو ذرا دل دیکھنے نال سنی ہوتی، تیرے مرشد امام حسین نے ہوں شراباں تے چرساں پھوک کے علی علی کرن والے نہ پاک زبان نال علی دنا مولا حسین دنا گنن والے ایک لمحے مستے سوچے تہا تیرے مرشد امام حسین نے، پیر امام حسین نے کڑیل نوجوان علی اکبر لٹا دیتے، شرابی دے ہاتھ چاہت نہیں دی، علی اصغر قربان کر چھوڑے، شرابی دے ہاتھ چاہت نہیں لیتا، عباس دے بازو کٹ گئے، نشئی دے ہاتھ چاہت نہیں لیتا، اون محمد قربان کر چھوڑے، شرابی دے ہاتھ چاہت نہیں لیتا، علی اصغر قربان کر چھوڑے، اپنے گھر بار تمبو کناتا جھگیاں خیمیں سب کچھ اللہ دے نام دے قربان کر چھوڑے، شرابی دے ہاتھ نہیں لیتا۔ تو کیجیاں عقیدت مند ہیں، تو کیجیاں مرید ہیں، اے نوجوان جس زبان نل حسین دا نہ گھنے اس زبان نل شراب پینے ہوئی تو کوئی شرم نہیں ہے۔ ہائیو میں کو میڈا ڈک، میں کو تیڈا ڈک، میں کو ہر مظلوم انسان دا ڈک، جتا ظلم دی بھاپی بلدی ہے، میں کو روحی چولستان دا ڈک، اور جتا کوئی انصاف دا نہ کہنی، میں کو پورے پاکستان دا ڈک، جنہیں مر گئے
ہیں نو تا مر گئے ہیں میں کچھ چیوں دے قبرستان دے جڑے مر گئے میں انہوں نے گلا کیوں کرا سے میں کچھ زندہ قبرستان آلے دا روک پیا لگ دی. آج کل کے نوجوان کہتے ہیں جی حالات خراب ہو گئے شاہ جی آپ نہیں جانتے پہلے والا زمانہ نہیں رہا بابا پہلے والا دور نہیں رہا حالات خراب ہو گئے جی حالات خراب ہو گئے چاروں طرف یہی آواز ایک ہی آواز جی حالات بڑے بگڑ گئے حالات خراب ہو گئے. میں نے کہا حالات کبھی بھی خراب نہ ہوتے اگر انسان خراب نہ ہوتا حالات کبھی بھی نہ بگڑتے اگر انسان نہ بگڑتا. حالات تب سے خراب ہوئے جب سے انسان نے جانوروں کا روپ دھارا ہے جب سے انسان نے جانوروں کا روپ دھارا تب سے میرے ملک کی گلی گلی میں انسان کو انسانیت کا خون بہتا نظر آیا. جب سے انسان نے جانوروں کا روپ دھارا تب سے میرے ملک پاکستان کی گلی گلی میں ہوا کی بیٹی کی عزت لوٹتی نظر آئی. کسی نے پوچھا تمہارے دیش کے حالات کیسے ہیں؟ میں نے کہا 2 آدمی لڑ رہے ہوتے تیسرا ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے چوتھا تماشا دیکھ رہا ہوتا ہے 5واں 6ٹے کو بلا رہا ہوتا ہے تو بھی تماشا دیکھ. اور لڑنے والے بیچارے اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ چھڑانے والا کب آئے. میں نے کہا بھائی چھڑانے والا دور چلا گیا. تمہیں کس نے کہا یہ چھڑانے والا دور ہے؟ یہ تو ٹک ٹاک کا دور ہے. تمہیں کس نے کہا یہ چھڑانے کا دور ہے؟ ارے یہ تو سوشل میڈیا کا دور ہے یہ تو بے حیائی کا دور ہے. تمہیں کس نے کہا یہ ہمدردی کا دور ہے؟ ارے یہ تو ظالموں کا دور ہے. قصہ مختصر جوانوں اللہ کے سوا کوئی کسی کا ہمدرد نہیں ہے مدینے والے کے سوا کوئی کسی کے دکھڑے سننے والا نہیں ہے کوئی کسی کا رونا سننے والا نہیں ہے. ہائے روندی رہی انسانیت انسان کھلدا رہ گیا آدمی دی سوچتے حیوان کھلدا رہ گیا. میں کلوٹا ود گیا ہے تیرا بندہ اے خدا کر کے منہ اسمان تو شیطان کھلدا رہ گیا. میرا مانا چھوڑ کے مانی دا مانا کڈگی دس اج دے ملا دے اتے قرآن کھلدا رہ گیا. اے لا الہ دا لے دے لیبل جرم دی بندوق تے اے جے دہشت گرد تے ایمان کھلدا رہ گیا. با عمل کی دوزخی تے بے عمل جنت گیا. نیت شاکر دیکھ کے دربان کھلدا رہ گیا. ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں اے نوجوان ایک لمحے کے لیے اپنے اندر اتریں. ہم ایک لمحے کے لیے اپنے باطن پہ اتریں. ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ سٹیج پہ جلوہ گر ہیں نیچے بیٹھے ہوئے کہ بلا ہم ایک لمحے کے لیے اپنے باطن پہ اتریں اور سوچیں اللہ نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا تھا کیا ہم سب نے وہ مقصد پورا کیا بھی ہے یا نہیں کیا؟ شاہ جی وہ کون سا مقصد تھا جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا تھا؟ وہ مقصد تھا انسانیت کی خدمت. وہ مقصد تھا انسانیت کی ہمدردی. یہاں پر میں سونے کی تختی پہ لکھنے والا ایک جملہ بڑی ذمہ داری سے کہنا چاہوں گا. قبلہ دین اسلام جیسے خوبصورت مذہب میں سے اگر انسانیت کی خدمت نکال دی جائے تو صرف عبادت رہ جاتی. مذہب میں سے اگر انسانیت کی خدمت نکال دی جائے تو صرف عبادت رہ جاتی ہے اور عبادت کے لیے میرے اللہ کے پاس فرشتوں کی کوئی کمی نہیں ہے. مطلب یہ نکلا عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں انسانیت کی خدمت پہنچاتی. مذہب میں سے اگر عبادت انسانیت کی خدمت نکال دی جائے ہم ایک لمحے کے لیے اپنے باطن پہ اترے اور سوچیں ہم نے اپنی زندگی میں جب بھی لوٹا غریب کو لوٹا یہ انسانیت کی خدمت ہو رہی ہے نا صحیح. ہم نے اپنی زندگی میں جب بھی فراڈ کیا غریب کے ساتھ فراڈ کیا. ہم نے جب بھی دل توڑا غریب کا دل توڑا. ہم نے جب بھی لوٹا غریب کو لوٹا. ہم نے جب بھی عزت پامال کی غریب کی عزت پامال کی. اور شرم کرو اے میرے نبی نے فرمایا تھا او میرے غریب میری امت میں سر اٹھا اٹھا کے چلنا. آئے جس غریب کو میرے نبی نے فرمایا تھا میری امت میں سر اٹھا اٹھا کے چلنا ہم
ہم نے اس غریب کا سر مٹی میں ملا دیا، ہم نے اس غریب کا جینا حرام کر دیا۔ میرے کریم نبی پھر میں ایک بار نہیں، دو بار نہیں، کروڑوں بار قربان نہ جاؤں اپنے کریم آقا کی اس فرمان پہ۔ میرے کریم نبی نے فرمایا تھا، او صحابی، او صحابہ، زندگی میں کبھی بھول کر کے بھی کسی یتیم بچے کے سامنے اپنے بچے سے پیار نہ کرنا، اس سے یتیم کا دل دکھے گا، اس کو مرا ہوا باپ یاد آئے گا۔ او میرے صحابہ، کسی بیوہ عورت کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرنا، اس سے بیوہ عورت کا دل دکھے گا۔ نبی نے فرمایا، او میرے صحابہ، کسی غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرنا، اس سے غریب کا دل دکھے گا، وہ اللہ سے شکوہ کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ کسی غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرنا ہے۔ ہم نے اپنی دولت کی نمائش اس طرح کی آپ دیکھتے نہیں ہیں۔ ہمارے محلے میں جب کسی کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے، جب وہ بیٹی کو جہیز دیتے ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم دیہاتی لوگ، پتہ نہیں آپ کے یہاں رواج ہے یا نہیں، قبلہ جس گاؤں میں رہتا ہوں وہاں کا ایک رواج ہے کہ جب ہم اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں تو اسے تھکے تو نہیں بیٹھے صحیح، کیا کرے ہو کہ تھکے بیٹھے تو میں ہی لگا رہا ہوں۔ اپنا قبلہ جس دیہات میں میں رہتا ہوں، جس علاقے میں میں رہتا ہوں، وہاں کا ایک رواج ہے کہ جب ہماری بیٹی کی شادی ہوتی ہے نا تو پھر ہم اس کے جہیز کو، سارے جہیز کو 4 پہیوں پہ بچھا دیتے ہیں، محلے میں آواز لگاتے ہیں، بچیوں آؤ ہماری بچی کا جہیز دیکھو۔ پتہ نہیں یہاں کا رواج ہے یا نہیں، میں اپنے علاقے کا رواج بتا، بچیوں آؤ نا ہماری بچی کا جہیز دیکھ لو، بچیوں آؤ ہماری بچی کا جہیز دیکھ لو۔ میں نے کہا، او نادانو، تم نے جہیز دیا تو اپنی بیٹی کو، لیکن یہ کسی کو بھی خیال نہ آیا کہ جو بچیاں تمہاری بچی کا جہیز دیکھنے آئی ہیں ان بچیوں میں سے لاوارث بچی بھی موجود ہے، ان بچیوں میں سے غریب بوڑھے باپ کی بچی بھی موجود ہے۔ وہ غریب بوڑھا باپ جو اپنی بوڑھی کمر پہ بوریاں لاد کے دن رات ایک کر کے نہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے، اوور ٹائم لگا رہا ہے۔ اگر کوئی پوچھ لے، بابا وہ چٹی داڑھی والے، تیری کمر میں طاقت کوئی نہیں، تیرے جسم میں طاقت کوئی نہیں، بدن تیرا کانپتا ہے، رات کو بھی محنت مزدوری کر رہا ہے، تو آگے بوڑھا باپ رو کر کہتا ہے، کیا کروں بیٹے، بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے، بیٹی کی شادی کرنی۔ اس بوڑھے باپ نے غربت میں آ کے قبلہ دن رات ایک کر کے اوور ٹائم لگا کے بوڑھی کمر پہ بوریاں لاتا رہا۔ اللہ اکبر، اس نے اپنی غریب بیٹی کو پڑھایا لکھایا، غریب بیٹی کو جوان کیا۔ جب اس کی غریب بیٹی جوان ہوئی تو میری قوم کے نوجوانوں نے یہ کہہ کر اسے ٹھکرا دیا کہ ہم اس کی بیٹی کا رشتہ قبول نہیں کرتے، اس لیے کہ اس کے پاس تو جہیز ہی نہیں ہے، یہ تو غریب ہے، یہ تو بھکاری ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچنے کی بات ہے، مرنے کے بعد مدینے والے کو کیا منہ دکھائیں گے میرے بھائیوں۔ ہم اتنے کم عقل بن چکے ہیں نا قبلہ، اتنے کم عقل پتہ نہیں ہمارا ذہن کہاں گیا، ہماری عقل کہاں گئی۔ ہم جب بیٹی کی شادی کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہر ایک بندہ کہتے ہیں، جی میرا جو بننے والا داماد ہے نا وہ ڈاکٹر ہے، میرا داماد انجینئر ہے، میرا داماد فیکٹریوں کا مالک، وہ ملوں کا مالک، وہ پیسوں کا مالک۔ میں نے کہا، بھائی تیرا داماد سب کچھ ہے، وہ ڈاکٹر بھی ہے، وہ انجینئر بھی ہے، وہ ملوں کا مالک، وہ فیکٹریوں کا مالک، ارے وہ سب کچھ ہے، یہ بتاؤ کہ وہ انسان بھی ہے؟ وہ ڈاکٹر تو ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ڈاکٹر انسان بھی ہو۔ وہ سنی تو ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ سنی انسان بھی ہو۔ وہ وہابی تو ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہابی انسان بھی ہو۔ ہماری گلی میں اگر کوئی شیعہ رہتا ہو نا قبلہ، تو ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں کہ خبردار، شیعہ غریب ہے، بھوکا مر جائے پیاسا مر جائے، اس کے گھر کا نہ کھانا ہے نہ کھلانا ہے، ایسے کہتے ہیں۔ دوسری گلی میں اگر کوئی وہابی رہتا ہو تو قبلہ ڈنڈے کے زور پہ اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، خبردار یہ وہابی ہے،
بھوکا مر جائے پیاسا مر جائے اس کے گھر میں پانی نہیں دے. تیسری گلی میں اگر شبیر کمر بخاری کا گھر ہو تو وہاں بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے یہ بدعتی ہے, یہ شرک کرتا ہے, یا رسول اللہ کہنے والا, یا حسین کہنے والا, خبردار اس کے گھر میں پانی نہیں دیں, اس کے گھر میں روٹی نہیں دینی. میں نے کہا نادانو, تم سنی تو ہو, تم وہابی تو ہو, تم شیعہ تو ہو, ارے تم مسلمان تو ہو, پہلے یہ بتاؤ کہ تم انسان بھی ہو. اگر تم انسان ہو تو پھر سب کچھ ہو, اگر تم انسان نہیں ہو تو پھر کچھ بھی نہیں ہو. روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی, فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا. چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے مارا ہے بھوک نے, حاکم نے یہ لکھا کہ یہ کچھ کھا کے مر گیا. وہ ایک غریب فقیر تھا, غریب فقیر, پھٹے پرانے اس نے کپڑے پہنے ہوئے تھے کہ بلا اس کا ایک ہی لباس تھا وہ بھی پھٹ گئے. اب جگہ جگہ سے جسم چلک رہا تھا کہ بلا آپ تھکے ہوئے تو نہیں. سمندری کی سرزمین پہ رہنے والوں, اچھا جڑے جڑے تھکے بیٹھے ہو اچھی آواز میں سبحان اللہ. سارے تھکے بیٹھے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سیدی مرشدی, یا نبی یا نبی, سیدی مرشدی, یا نبی یا نبی, غلام ہے, غلام ہے, رسول کے غلام ہے, غلام یا رسول میں موت بھی نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق, نعرہ غوثیہ, میلاد مصطفیٰ زندہ باد. وہ ایک غریب فقیر تھا, گھر سے امیری کا جنازہ نکل گیا, غربت عروج پر آ گئی, غربت عروج پر آ گئی. سے صبح کھاتا ہے شام کے لیے نہیں ہوتی, شام کھاتا ہے صبح کے لیے نہیں ہوتی. تھا غریب فقیر, فقیر تھا, بھکاری نہیں تھا. صبح سویرے ہمارے دروازے پہ جو روٹی مانگنے آتا ہے نا, جو 10 روپے مانگنے آتا ہے, ہم اسے فقیر کہتے ہیں. دراصل یہ فقیر نہیں ہوتا, یہ بھکاری ہوتا ہے. صبح سویرے ہمارے دروازے پہ قبلہ جو مانگنے آتا ہے نا وہ کیا ہوتا ہے, تو بھکاری ہوتا ہے. اب فقیر میں اور بھکاری کے درمیان فرق کیا ہے قبلہ, ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ بھکاری کسے کہتے ہیں, فقیر کسے کہتے ہیں؟ جسے دنیا ٹھکرا دے اسے بھکاری کہتے ہیں, اور جو دنیا کو ٹھکرا دے اسے فقیر کہتے ہیں. وہ تھا فقیر, اس کے دل کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا تھا. وہ بادشاہ کو ایک جملہ سمجھانا چاہتا تھا, اس کا ایک ہی لباس تھا قبلہ, آج وہ بھی پھٹ گیا. اب جگہ جگہ سے جسم چھلک رہا تھا, ایک ہی لباس تھا, غربت کی وجہ سے دوسرا لباس تھا نہیں, وہ بھی آج پھٹ گیا. جگہ جگہ سے جسم چلک رہا تھا. اب یہ فقیر اللہ والا بادشاہ کی چوکھٹ پر گیا, وقت کے بادشاہ کے دروازے پر گیا, کہنے لگا بادشاہ سلامت ایک بات تو بتائیں. کہا جی کون سی؟ کہا مثال کے طور پر اگر میں تیرے دروازے پر ابھی ابھی مر بھی گیا, بتا تو صحیح تو میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ بادشاہ نے کہا فقیر میاں اگر تو میرے دروازے پر ابھی ابھی مر بھی گیا تو میں یہی کچھ کروں گا, تجھے کفن دے کر دفن کر دوں, تجھے کفن دے کر دفن کر دوں. آخری بات, میرا باز ختم ہوا سے اس فقیر اللہ والے کی جو نصیحت ہے, جو جواب ہے, وہی دل کے کانوں سے سن لیجئے. جب بادشاہ نے کہا نا فقیر میاں اگر تو میرے دروازے پر ابھی ابھی مر بھی گیا تو میں یہی کچھ کروں گا, تجھے کفن دے کر دفن کر دوں گا, تجھے کفن دے کر دفن کر دوں گا, تجھے کفن دے کر دفن کر دوں گا. آئے یہ سن کر فقیر کی چیخ نکل گئی. فقیر رو کر کہنے لگا بادشاہ میرے مرنے کے بعد جو میری مردہ لاش ڈھانپنے کے لیے مجھے کفن دو گے نا وہ آج ہی دے دو, تاکہ میں اپنی زندہ لاش تو ڈھانپ سکوں. میرے مرنے کے بعد تمہارا لٹھے کا سوٹ دیا کس کام؟ میرے مرنے کے بعد اللہ اکبر تمہارے کپڑے دیے کس کام کی؟ پیچھے سے ختم پڑھائے کس کام کے؟ بھائیو زندہ لوگوں کی قدر کرو. آج مسجدیں ویران پڑی ہیں, الماری میں پڑے ہوئے قرآن پڑھنے والوں کے منتظر ہیں, پتہ نہیں پڑھنے والے کہاں مر گئے. مسجدیں آج بھی موجود ہیں, پتہ نہیں نمازی کہاں مر گئے. آئے ویران مسیطاں پوچھ دیئے ہیں حبدار حسینی کتھے گئے, پن وقت اذان تے ہوندی ہے دلدار حسینی کتھے گئے, اور نماز تلاوت ادب حیا معیار حسینی کتھے گئے, بس ناندے کیسر مومن ہے کردار حسینی کتھے گئے.
قبلہ سچ تو یہ ہے کہ ہم نام لیتے ہیں حسین کا، نقل کرتے ہیں یزید کی۔ حسین کا نام بھی لے لیتے ہیں، یزید کا ساتھ بھی دے دیتے ہیں۔ حسین کا نام لے کر یزید کی نقل کرنے والوں کان کھول کر سن لو، حسین عاشقوں کے ساتھ ہیں، حسین دوگلوں کے ساتھ نہیں ہے۔ حسین مومنوں کے ساتھ ہیں، حسین منافقوں کے ساتھ نہیں ہے۔ حسین مظلوموں کے ساتھ ہیں، حسین ظالموں کے ساتھ نہیں ہے۔ اس لیے کہتا ہوں سر سے لے کر پاؤں تک حسینی بن جاؤ۔ تمہارا اٹھنا بھی حسینی، تمہارا بیٹھنا بھی حسینی، تمہارا چلنا بھی حسینی، تمہارا پھرنا بھی حسینی، تمہاری نماز بھی حسینی، تمہارا قیام بھی حسینی، تمہارا رکوع بھی حسینی، تمہارے سجود بھی حسینی۔ اور سر سے لے کر پاؤں تک اس طرح کے حسینی بن جاؤ کہ تم دور سے آؤ، کوئی تمہیں دیکھے تو فوراً کہے یہ کوئی عام نہیں آ رہا، یہ تو میرے حسین کا غلام آ رہا۔ جوانوں، یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لیے غنیمت، ان لمحوں میں کچھ کر لو، ان لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لو۔ کریم آقا کی پیاری سی حدیث، سادے جملے، آسان الفاظ۔ میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ پھر فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ آؤ نا اللہ کے حبیب بن جاؤ، اللہ کے دوست بن جاؤ۔ جب تم اپنی ساری زندگی مالک کے نام کر دو گے تو پھر وہ ساری کائنات تمہارے نام کر دے۔ یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لیے غنیمت ہے، ان لمحوں میں کچھ کر لو، ان لمحوں میں بوڑھے باپ کی چٹی داڑھی کا حیا کر لو، انسانیت کی قدر کر لو، انسانیت کی خدمت کر لو۔ معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، وہ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناس تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، وہ کوئی بھول گیا مقصد آمن دا تے کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ اتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے، کوئی اج چلیا تے کوئی کل چلیا۔ آمین ثم آمین وما علینا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار آجی کھلا کتب فری، اللہ محمد چار یار آجی کھلا کتب فری۔ تمام دوست صاحب تشریف فرما ہو جائیں۔ عالم اسلام کی خوش آواز جناب جناب حضور حضرت علاوہ مولانا اویس مرتضیٰ نوری صاحب تشریف لے آ چکے ہیں، ساڑھے ممبر رسول زینت بڑھ رہے ہیں، قبلہ دا انشاءاللہ اپنا خطاب کروانا ہے، اور اعظم قادری صاحب بھی ساڑھے قریب کرنے انشاءاللہ۔ جی بسم اللہ۔ ایک کلام دے نال آغاز کریں گے، پھر نوری صاحب انشاءاللہ آ جائیں گے۔ محمد ہمارے بڑی شان ہے، جن ایمان ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت، اللہ سن عمل کر دی توفیق عطا فرمائے۔ جنا شریک اللہ نے سے شبیر کمر شجا بخاری آپ نے ساڑھی اصلاح فرمائی ہے، اللہ سن عمل کر دی توفیق عطا فرمائے۔ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن کے دیکھ کر حیران ہو گئے۔ تشریف جب لائے آقا جہان میں، پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان لگاتے ہیں نعرہ یہ